بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ الحمد للہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب السماوات وما فی الارض، الحمد للہ یا ارحم الراحمین، الحمد للہ یا اکرم المکرمین، الحمد للہ خالق الرحمن، الحمد للہ رب العرش العظیم، الحمد للہ وآخر الزمان۔ الحمد للہ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعریف کرنے کے لیے کہے ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جتنا ہو سکے ہم تعریف میں بڑھاوا کریں تو کمائی میں بڑھاوا ہوگا آخرت کی۔ یہ تجارت ہے، یہ تجارت جو ہم کر رہے ہیں، تجارت ہماری فائدہ ہوگی یا نقصان ہوگا؟ نکال کے رکھ لو، تکلیفیں ہوں گی۔ سر کے جو بھی باندھے ہیں، جو نقاب نکال کے رکھ لو، سر پہ تکلیف نہیں دو، کیونکہ یہ ہمارا کام آنا ہے نا، ہمارے لیے شعور رکھنا ہے۔ الحمدللہ۔ تو شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہم اس رمضان کریم کے مہینے میں موجود ہونے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ چاہے تو ہم داخل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اب بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے میری بات کو نوٹ ڈاؤن کرو، جب سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، ہم سن رہے ہیں۔ پہلے میں مطلب معنی پوچھتی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ اگر معنی اور مطلب نہیں، تکلیف ہو رہی ہے، گارڈن میں رکھ دو پلیز، جاؤ بیٹے گارڈن میں رکھ دو، بولا کرو نا، ٹھیک ہے، گارڈن میں رکھ دو۔ اب رمضان شروع ہو گیا، گارڈن میں رکھ دیتے ہیں تو پوری گلی خوشبو پھیلتی ہے، مطلب تراویح کا ٹائم ہو گیا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ قبول کر لیں اور ہمیں عطا کریں وہ چیز، وہ مقام، وہ درجات، وہ عبادتیں وہ عطا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ چلیں، شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ رمضان کریم، رمضان کریم، کرم کا مہینہ رمضان، رمضان ہم کہتے ہیں، ہم اردو بولنے والے ہیں، یہ لفظ عربک ہے۔ عربی اور اردو میں فرق ہے نہیں؟ ہم اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا، عربی اس میں فرق ہے نا اس میں۔ اب رمضان نہیں ہے، رزبرا میم زبر ما، رما ضاد الف زبر ضا، نون کو ملا رہے رمضان۔ شہر رمضان الذی، ہم پڑھے نا لاسٹ ویک، ہم پڑھے نا پورے آیتیں نکال کے، سورہ دخان، سورہ بقرہ، یہ سب پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں پھر اٹھا نہیں رہی ہوں، پھر آپ کو معلوم ہے، پھر لکھ نہیں رہی ہوں میں آج، ٹھیک ہے؟ رمضان نہیں کہنا، اپنے آپ کو ہم صحیح کریں گے، وہ لفظ کو صحیح ادا کریں گے، ہماری نسلیں صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری نسلوں کو چیز پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کا مطلب کوئی سمجھا سکیں گے مجھے؟ جل جانا، ہاں؟ جلنا، کیسے جلنا؟ بولو، جلنا کیا؟ جلنا ہم معنی جانتے ہیں، مفہوم نہیں جانتے، طریقہ نہیں جانتے، پورا کہیں۔ ہاں، کنٹرول کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی سے بھی ٹھیک ہے، کل جمعہ ہے، کل کیا نام ان کا، نیلوفر باجی کے یہاں کل بیان ہے 3:30 سے 5 تک، اوکے، 3:30 سے 5 تک ان کے یہاں بیان ہے انشاءاللہ بینسن ٹاؤن میں، منگل کے دن صبح کے 11:30 سے 1 بجے تک۔ ذرا لگاتار رمضان کی ٹاپک الگ الگ جگہ، الگ الگ کوشش کری ہوں تاکہ پورا چیپٹر آپ کو مل جائے۔ ایک ہی ٹائم میں نہیں کر سکتی، ایک ہی ٹائم میں اتنا پورا میں نہیں کر سکتی، تو الگ الگ کر رہی ہوں۔
3:30 بجے میں لوکیشن بھیجوں گی گروپ میں. جن کے نام نہیں ہے گروپ میں آپ نام لکھا کے چلے جانا, میں نام ایڈ کر کے میں بھیج دوں گی. لو آپ ہی بسم اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رمضان کا مطلب جلانا. کیا جلانا؟ کیا جلنا؟ کیا جلانا؟ مطلب رمضان کریم اس لیے کرم کا مہینہ ہے. اللہ کا کرم اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں. ہمارے پچھلے کتنے برائیاں خرابیاں جو بھی گزرا ہے وہ پورے جلا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. تو یہ جلانا کا مطلب کیا تو بیان کیا کرو. اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں, یعنی کہ جلنے کے بعد خاک ہو جاتا ہے, کوئی گناہ رہتا نہیں ہے, کوئی گناہ رہتا نہیں ہے. اور ذرا اندر دیکھے دے لو پلیز, اور ذرا آگے, اور اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ, لائن کے اندر آ جاؤ. الحمدللہ. تو رب العالمین کے احسان سے رمضان کریم آئے, کیونکہ حدیثوں پہ ذرا میں قرآن و حدیث دونوں کو لے کر سمجھانے کی تھوڑے آج کروں گی, تھوڑا کل انشاءاللہ, پھر ٹیوزڈے کے دن تھوڑا کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں کو معلوم تھا رمضان کا معنی؟ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان آیا, افطار ہو گیا, ٹی وی دیکھے, رمضان آیا, رمضان نہیں, رمضان آیا, افطار کے بعد فری ہوئے ذرا سیریل دیکھ لیے, رمضان نہیں آیا, رمضان آیا. زان میننگ ہی بدل گیا وہاں پہ, ہاں سمجھے. رمضان آیا اور ہم نے گناہوں کی بخشش نہیں کروائے تو ہلاک ہو جائے وہ انسان. رمضان آئے, اپنے آپ کو صحیح نہ کرے, کیسے؟ سیزنیبل مسلمان نہیں بننا, سیزنیبل مسلمان نہیں بننا. آم کے مہینے میں آم کھانا, تربوز کے مہینے میں تربوز کھانا, خربوز کے مہینے میں خربوزہ کھانا, نارنگی کے مہینے میں نارنگی کھانا, یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. جب ہر مہینے میں ایک ہی چیز تم لاگو کرو گے اپنے اوپر, ہر رات ہمیں رمضان لگتی ہے, کیوں؟ ہر رات شب برات, شب قدر. شب برات کی حقیقت نہیں ہے مگر لوگ مناتے ہیں شب قدر. رمضان ہر رات کو نظر آتی ہے ہمیں, ہر رات کو رمضان نظر آتی ہے, کیونکہ تہجد میں اٹھتے ہیں, اس کے اندر آ جاؤ. تہجد میں اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اشراق تک رکتے ہیں, اشراق کے بعد اپنے رب کو راضی کر کے تھوڑی دیر جا کے سو جاتے ہیں. وہی طریقہ پورا سال بھر اترے گا تو مسلمان ہوتا ہے. اب رمضان میں مسلمان ہو گیا, مسلمان ہونے کے بعد پھر دوسرا بن گیا, یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. مومن ایک ہی بار ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا, پھر مومن بنا, پھر یہ منافق ہو جائے گا. ہم مسلمان منافق نہ بنیں, منافق بالکل بھی نہ بنیں. دیکھیں فیشن ہر کوئی کرتا ہے, میں بھی کرتی ہوں, آپ لوگوں کو اچھا معلوم ہے. فیشن کرتے ہیں, فیشن کا مطلب یہ نہیں ہے شریعت کو نہیں چھوڑیں گے. شریعت کا مطلب لا آف اسلام, اسلام کا قانون. ہمارے مودی سرکار کا قانون ایک الگ ہوتا ہے, شیخ محمد دبئی کے شیخ کا قانون الگ ہوتا ہے, شیخ عرب کے اس کا شیخ کا قانون الگ ہوتا ہے. ہر شیخوں کے قانون الگ قانون ہوتے ہیں, ہر شیخوں کے قانون الگ قانون ہوتے ہیں. شیخ الآخرہ جو رب العالمین ہے, چپ بیٹھ جانا, آواز آئی تو یہاں اٹھا لیں گے ہم, خاموش ہو جانا ورنہ آپ کو ہی لے لیں گے. بسم اللہ. چپ بیٹھیں گے تو کچھ کھانے ملے گا اللہ تعالیٰ جو دیں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے, شیخ ایک ہی شیخ, ایک ہی حکومت, ایک ہی آرڈر, ایک ہی دنیا, ایک ہی آخرت, ایک ہی ختم الانبیاء, ایک ہی زندگی, ایک موت کے بعد پھر دوبارہ موت. ہمیں آتی ہے, آتی ہے. بار بار موت کس کو آتی ہے؟ بار بار موت کس کو آتی ہے؟
जहन्नुमी को मरेगा जिएगा, मरेगा जिएगा, मरेगा जिएगा, क्योंकि एक क्या कहा आयशा बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, अब्बा जान तुमको बार बार मौत नहीं आएगी, अब्बा जान आपको तकलीफ दोबारा नहीं आएगी। आए फातिमा, इसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये दुनिया के आखिरी पल तक ही हमें तकलीफ है, उसके बाद तकालीफ नहीं होंगे। अगर ये तकलीफ सह लेंगे, दुनिया की तकालीफ अगर हम सह लेंगे, उस पर शुक्र कर लेंगे, इंशाल्लाह कल बात वो उसकी करेंगे, शुक्र कर लेंगे, शुक्र करके अल्लाह से हम अपने गुनाह नहीं उठा सकते बोझ, ये भी दुआ करेंगे, अल्लाह हमें आसान करेंगे। रमदान करीम करम का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नुम को ताले लगा देते, बंद कर देते, जन्नतों को पूरे खोल देते हैं। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? अभी परसों रिपेयरी हो चुकी है, 8, क्योंकि अल्लाह ताला 8वें पे हैं। ओके, अल्लाह ताला के करीब में जन्नतें हैं। ओके, 7 आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर कुर्सी, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ठीक है, जहन्नुम के कितने दरवाजे? 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं, 8 दरवाजे खोल देते हैं। इसमें से एक बहुत आसान का एक दरवाज़ा है जो हमने उस दरवाजे को बहुत मुश्किल करके रखा है। कई लोगों ने, हम में से कोई लोगों ने मुश्किल करके रखा है। अल्लाह ताला सबको आसान करे। एक बद्दू आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोले अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास करीब आने के लिए, आपका साथ चाहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मैं क्या करूं? 5 फराइज बताए जो मुझे और आपको सबको मालूम है, मगर अल्लाह ताला पे हमें यकीन नहीं है। नमाज पढ़ने वालों को भी ज्यादातर यकीन अल्लाह ताला पे बोलो नहीं है। परेशानी आ गई, अल्लाह तुम्हें करती है सा होता है नहीं, मैं कहती होता है, करते हैं। आप में मिलके बोलेंगे तो वो ईमान मुसलमान है। ओके, हर हाल में मेरे रब ये करेंगे, ये करते हैं, ये होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, मौला आप करो ना। जो जायज चीज को, जो जायज है, जो समझ में नहीं आती चीज, अल्लाह इसमें आफियत अता फरमा, अल्लाह ताला आफियत अता फरमा। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा दिल और तमन्ना है कि मेरी मौत वहां पे होने के लिए दुआ करती, मेरी मौत वहां पे दे दे मौला। मैं ये नहीं कहती आफियत है तो मौत देना, तो कर सकता है ये काम, इसमें मांग सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती अल्लाह सारी दुनिया में मैं कोने कोने की कोने में जाके दीन में जाके बयान करूँ। आफियत में अता फरमा अल्लाह ताला, आफियत अता फरमा। अपनी हुदूद के अंदर दायरे में दुआ करना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने 5 फराइज में एक जहाँ पे हमारी कमजोरी हम सही करके हम आगे चले जाएंगे। नमाजों में नमाज की बात हुई है यहाँ पे वधू से। नमाज 5 वक्त के फराइज अदा करना, 5 वक्त। नमाज पूरी कितने वक्त की है फर्ज और नवाफिल मिला के? कैसे गिनती कर लो, 5 हो गए नमाज, तहज्जुद हो गई 6, ओके, उसके बाद इशराक हो गया 7, अवाब मिलाकर 8 नमाजें, दोनों एक ही होता है वक्त बदलने से। 8 नमाजों में से 5 फराइज हैं, 3 चाहे तो कर लो तो जन्नत, मर्जी अपनी अपनी है। ठीक है, मर्जी अपनी अपनी, जो बढ़ाओ। अब बिजनेस में भी लगाई, आप भी लगाएं, सब बिजनेस लगा रहे हैं। जिन्हें ओवर टाइम करता है खूब कमा के अपने घर में गठरियां लेके जाता है रमजान में, सुबह के फजर तक जो दुकान रखता है। ओके, नहीं जिन्हें 8 बजे बंद करता है, जो उतनी कमी आया नहीं गए, बेकार को उतने में रह जाता है। यही चीज दुनिया में, यही तिजारत है, यही तिजारत आखिरत की तिजारत है। तो फिर नमाज की बात हुई, कुरान की बात हुई, रोज़े की बात हुई, रमज़ान के रोज़ों की फ़राइज़ की बात हुई। सब फ़राइज़ 5 अदा होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देख ये 2 उंगलियों के बराबर दिखाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखते रहती हूँ कभी उंगलियाँ उठा के और चीर चीर के देखती हूँ कितना चीरे जाते हैं। कितना भी चीर लो तो इतना करीब है उंगलियाँ, नहीं कितना भी उंगलियों को चीर लो, फाड़ के तो नहीं रख सकते, इतना ही फटते हैं उंगलियां। करके देखो, चीर के देखो, कोशिश पूरी करके, फिर भी इतनी ही दूरी है, इतनी दूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। खोलो उंगलियों को, जोड़ के नहीं, खोल के।
دو انگلیوں کی دوری کتنی ہے؟ اتنی دوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوچ کے دیکھو، میں یہاں کھڑی ہوں، میرے قریب میں اتنی دور پہ میرے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے قریب ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی ہی دوری ہوگی ان کی، اتنی ہی دوری ہوگی، اتنی ہی دوری ہوگی. کیا ہم اتنے قریب میں جنت میں ہوں گے کیا ان کے؟ اس کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ جو جو بولے سب کر لیں. تو انسان بولتا بہت ہے، جو کرتا وہی کامیابی ہوتا ہے. ہاں بھائی میں بزنس کرتا ہوں، فجر تک دکان کھلا رکھتا ہوں، نہیں ہوتا جی، صبح تک نیند آتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، جارو میں بند کر کے چلا گیا. جو انسان نیند آئے، چین آئے، کچھ بھی آئے، پیر آنکھوں پہ پانی مارے گا، کچھ چبائے گا دانتوں میں تاکہ نیند چلا جائے، کچھ بھی کرے، صبح تک بیپار کرے گا. تو یہی دین ہے ہمارا. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا تجارت ہے تمہاری تجارت ہے، فائدہ دینے والی تجارت ہے. ٹھیک ہے؟ تو سب کہنے کے بعد کہے اللہ کے رسول دیکھ، تو نبیوں کے ساتھ رہے گا، اگر یہ 5 فرائض برابر ادا کرے گا، ایک وقت کا بھی ناغہ نہیں کرے گا، پورا برابر کرے گا. سنت موقدہ نہیں بات ہو رہی یہاں پہ، صرف فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. سنت موقدہ یہی اس بات پہ کئی بچے عرب میں جو پلے بڑے بولتے ہیں ہم سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہ حدیث کو مانتے ہیں، ہم حدیث پہ چلتے ہیں، ہم سنت نہیں پڑھیں گے. میں کہتی ہوں کبھی ایک وقت کی قضا ہو جائے گی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کرے ہیں، 12 رکعت سنت موقدہ دیے ہیں تاکہ وہ کم ہو گئی تو وہاں کی اٹھا کے ڈال دیں، اگر وہ کم ہو گئی تو نوافل ڈال دیں، تو یہ ہمارا بیلنس برابر ہو جائے گا. کھانا اگر 1 kg ہمیں بیچنا ہے، کھانا ہمارے پاس چاول کم ہے، سالن ذرا ڈال دیں گے بیچنے کے لیے، سالن کے ساتھ ہمارے پاس بالکل ویٹ میں کم ہے، ذرا میٹھا ڈال دیں گے، نہیں اور کم ہے ذرا فروٹ ڈال دیں گے. میں زندگی کے تجربے کی، عام زندگی کے چیز میں سمجھاتی ہوں تاکہ ہمارے پنے کھلے دماغ کے. ہم عورتیں کچن تک حد میں رہ گئے ہیں، کچن سے میں نکال کر دین سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. یہ دین ایسا ہے. سمجھ میں آیا؟ آسان ہو رہا ہے، سمجھنے مشکل نہیں ہو رہی ہے، الحمدللہ. تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبیوں کے ساتھ رہیں گے، اور صالحین کے ساتھ رہیں گے، اور صدیقین کے ساتھ رہیں گے، اور شہداء کے ساتھ رہیں گے. یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہم سارے مسلمان یاد رکھیں، انعمت علیہم کا مطلب جاتا ہے 4 لوگ. اور قرآن کی ایک آیت میں بھی ہے، آپ پڑھیں، میں نہیں سب بتاتی رہوں گی. آپ قرآن پڑھیں گے نا پورے رمضان میں، آپ کو بیچ میں ملے گا انعمت علیہم. دیکھو ہم کیسے مسلمان ہیں یہ معلوم نہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ جانتے ہیں. انعمت علیہم، انعامات ان سب پہ جو تو نے دیے ہیں وہ انعامات تو مجھ پہ بھی تو دے. انعمت علیہم، انعمت علیہم، اللہ پر ہم، ان سب پہ جو تو نے انعامات دیے ہیں مجھے بھی وہ انعامات دے. اللہ تو مجھے بھی انعامات دے. وہ 4 لوگ کون؟ قرآن کے اندر آیت میں بھی آتی ہے، حدیث میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہوئے ہیں. دنیا ہے عارضی. آج ہم بینسنٹون میں رہیں گے، یا ہمارے نانیال کا دادیال کا ذرا زور و فقر تھا، ایک بینسنٹن کا زور تھا، ایک جے نگر کا زور تھا، 2 جگہ کا فقر تھا. جو دونوں جگہ کے مرنے والے سیدھے ٹینی روڈ کے قبرستان میں آتے. ٹینی روڈ کی حقارت اتنا کرنے والا رئیس، ملینر بلینر جو تھے بینسن ٹاؤن میں، وہ جا کر ٹینی روڈ کے قبرستان میں سو رہے ہیں. اوکے، کوئی کسی کا فخر نہ کرو، فخر ہی ہماری گراوٹ ہے. فخر آپ جو کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو نہیں گرا رہے، خود کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہے ہیں، خود کو گرا رہے ہیں. تو پلیز، کبھی کہاں گھر ہے؟ ٹینی روڈ میں. تو بولو میرا گھر ٹینی روڈ میں ہے. کہاں ہے؟ بولو فلانی جگہ. مجھے ڈر کس بات کا؟ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی، درجات تم نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے زمینوں کا درجات. پورے زمین اللہ رب السماوات وما فی الارض، ہاں فی میں، والارض بھی بول سکتے ہیں، اور ارض بھی بول سکتے ہیں، فی الارض بھی بول سکتے ہیں.
کوشش کرے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. ذرا بیچ میں سے اندر آ جاؤ. سمجھ میں آئی بات ہماری؟ کیا بات بولو؟ ہم جو بڑھاوا جو تکبر کا کر رہے ہیں نہ کریں. رمضان آیا اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے. صحیح کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو سب سے پہلے عاجز و خاکسار کریں گے. جنت کو جانے والے عاجز ہیں اور خاکسار ہیں. جنت کو جانے والے رئیس کم ہیں. رئیس کم ہیں کیونکہ پیسہ لٹاتے نہیں اللہ کی راہوں میں. رئیس اور لٹاتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راہوں میں. اندر چلے جاؤ. نسین اور ادھر آگے آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. اللہ کی راہوں میں پیسہ لٹاتے نہیں. خود پہ لٹاتے ہیں. خود بنگلہ لیتے ہیں اور ایک بنگلہ لیتے ہیں. ایک کار لیتے ہیں اور ایک کار لیتے ہیں. ایک زیور لیتے ہیں اور ایک لیتے ہیں. ایک صوفہ لیتے ہیں اس کے اور ایک کرتے ہیں. پردے ڈالتے ہیں پھر نیکسٹ ایئر بدلاتے ہیں. ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. پیسہ یہاں پہ ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ شیطان کا بھائی بن جائے گا. شیطان کا بھائی بن جائیں گے ہم لوگ. اس کے بھائی بن جائیں گے. کیونکہ فضول اللہ کو پسند نہیں ہے. فضول کا خود اللہ کے راہوں میں نہیں کرتے ہم لوگ. اللہ کی راہوں میں نہیں کرتے. ایک مسجد ہو گیا جی کتنے مسجداں بنانا. کیا مسجداں بنا لے کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا. وہ سبھی کرنے. میں کہتی ہوں آپ نے, میں کسی بڑوں کو کہتی ہوں آپ نے تو 2-3-4 گھر بنا لیے نا. اب چھوڑو نا اتنے سارے بچے آپ کے جانے کے بعد تو کچھ کریں گے نہیں. سب اپنا اپنا کھا کے بیٹھ جائیں گے. تو اچھا ہے نا آپ ایک مسجد کی انتظام کریں. ہاں مسجد کو ہمیں 1 لوڈ سیمنٹ دیے, ہمیں 1 لوڈ پتھر دیے, ہمیں مسجد کو 1 گاڑی کیا دیے کھمبیاں دیے. بروبر دیتے رہتی ماں. ہمیں حضرت آتی سائن کر کو پیسے دیتے رہتے. یہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. مسجد کو کبھی ہم نے کھاندے کے اوپر اٹھا کر لے گئے؟ کچھ خدمت کرے, کچھ کھڑ کے بالو اتار کر کچھ وہ کہاں رکھنا, وہ کیسا ارینج کرنا, وہ کیسا کرنا, اسے کیسا ڈیکوریٹ کرنا, کسے بلانا, کیا کرنا ہمارے میں نہیں ہے. آج زکوٰۃ کا ٹائم آ رہا ہے. زکوٰۃ میں سب کیا کریں گے؟ پورے جا کر وہ کافر کے حوالے کر دیں گے. ہندو یا مسلمان کسی کے دکاندار کے حوالے کر دیں گے. کر کے بولیں گے بیٹا تو رکھ لے, اتنے لاکھوں کے روپے ہمارے رکھ لے. ایک جن کا ہم ٹوکن بھیجیں گے تو اتنا دے دینا. وہ ٹوکن میں سے کیا دے گا کیا نہیں دے گا آپ کو معلوم ہے؟ بوجھ تم اٹھاؤ گے, بوجھ اٹھا کے دو گے, بوجھ کا وزن حصے میں لکھا جائے گا. ٹوکن کا بھاری سا اتنا سا پیپر لکھ دیں. کیا عقل ہے ہماری؟ کیا ہو گیا ہے عقلوں کو؟ کہاں چلی گئی ہے عقل ہم مسلمانوں کی؟ کیا ہو گیا ہے؟ بولتے نہیں عبادت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. زکوٰۃ پہنچانا عبادت ہے. زکوٰۃ لے جا کر گھروں میں غریب کے آنسو پوچھ کر اس کے گھر میں رکھ کر اسے محبت کر کے آنا عبادت ہے. 1 کا 70 کا نہیں تو 700 نہیں تو 7,000 7 نہیں تو 70,000 اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ غریب آپ رشتے دار کے گھر میں ایک امیر چلا جائے گا, اس کے لیے وہ پیسے سے زیادہ, تمہارے دینے سے زیادہ تمہارا آنا اس کے لیے عزت ہوتی ہے. تمہارا جانا اس کے لیے عزت ہوتی ہے. میرے گھر امیر آیا, اڑوس پڑوس میں بولتے گھومیں گے میرے گھر میں فلاں ہے. حالانکہ تکبر ہے مگر ان کی خوشی ہے. تکبر ان سے چھڑوا دیں. بولے تکبر نہ کریں, مجھے بھی جانا ہے, میں بھی چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ مال میرا نہیں میرے رب کا ہے. لہو ملک السماوات و ما فی الارض. یہ سب کچھ مال و زمین سب اللہ تعالیٰ کی ہے. تو پلیز اپنا زکوٰۃ لے جا کر پہنچا کر آئیے گا. غرور چھوڑو یہ ٹوکن دینے کا. مجھے آگ لگ جاتی جب کوئی کہتے ہیں ٹوکن دے رہے ہیں. آگ لگ جاتی ہے. غریب دھکے مار کے کھڑے رہتے ہیں. باہر جا کے دیکھو پورے لائن سے کیوں بنا کے کھڑے رہتے ہیں. جاؤ جی ادھر جاؤ جی, ادھر کھڑو جی, ادھر آؤ جی, نہیں دیتے جی, ادھر آؤ جی, کل آؤ جی, ادھر آؤ جی. کسی کا باپ کا مال نہیں دے رہے ہیں, ان کا حق دے رہے ہیں. یہ ان کا مال ہے, یہ ان کی امانت ہے. عزت سے دیا کرو, احترام و محبت سے ان کو دیا کرو. ان کی امانت ہے. ہم کو دینے والا بنایا, ان کو لینے والا بنایا. شکر کرو. ایسا نہ ہو آئے زلزلہ پورا لٹ جائے, ہم جا کے کہیں کیوں میں کھڑ کے چائے یا پانی نہ مانگے. اللہم اغفر لی. نہ جائے وقت گھر پل میں دیکھو ہماری آنکھوں کے سامنے رئیس بھیک مانگ رہے تھی چائے ٹھنڈی میں. ہم کس بات پہ زور لگا رہے ہیں؟ رمضان کیا ہے؟ رمضان نرمی و خاکی میں آ جاؤ, خاکسار ہو جاؤ.
غریبوں سے محبت کرو, ایک ہو جاؤ, لے آؤ ان کو اپنے پاس. جو آپ پہنتے ہیں, جیسا کپڑا پہنتے ہیں ویسا خرید کے لو. جا کے دیکھو دکانوں میں, زکوٰۃ کے کپڑے دیو بھائی, ویسے برے سب سے برے نکال کے دیتے, اتنا اتنا لے کے آتے, ہم اتنا بانٹ رہے ہیں, ہم اتنا بانٹ رہے ہیں. نہیں بانٹو, ایک دو, اچھا دو. چاول سب سے خراب کہاں آفر میں چلا ہے, وہ ابلے چاول, فلاں فلاں چاول. آپ کھاتے بلٹ کھاتے ہیں, آپ کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں, باسمتی, کیسر کلی وغیرہ. کیسر کلی کھاتے ہیں تو کیسر کلی ہی دینا پڑے گا. میں بلٹ کھاتی ہوں, میں بلٹ ہی دوں گی. میں سن پیور تیل کھاتی ہوں تو سن پیور ہی دوں گی. میں آشیرواد کا نمک کھاتی ہوں تو میں آشیرواد ہی دوں گی, نہیں تو قبول نہیں ہوگا. میں بار بار دہرا رہی ہوں, رمضان آیا, ہر کوئی تیاریوں پہ لگ گیا ہے, کھانے کی, بنانے کی, ہر چیزوں کی تیاریوں میں لگا ہے, مگر یہ تیاری ہمارے پاس نہیں ہے. وہ غریب دن میں روز 1 گھنٹہ نکالو. میں کہتی ہوں 3 گھنٹے ہوتے ہیں, ہمیں سب ٹائم مل جاتا ہے. 3 کے بعد فراغت ہی فراغت ہوتی ہے, 3 کے بعد فراغت ہی فراغت ہی ہوتی ہے. 3 کے بعد فراغت ہی ہو تو ہم جائیں, ایک ایک گھر کو جائیں, آٹو بک کریں, لے جائیں, 2 گھر تک پہنچا کے آ جائیں. اللہ کتنا راضی. میں کہتی ہوں جتنا میں بوجھ اٹھا رہی ہوں یا رب, قیامت میں مجھے یہ بوجھ تو عطا کرنا. آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں, بوجھ اٹھا رہے ہیں, بوجھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, بوجھ اٹھا کے لے جا کے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں. پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں, ایز اے ٹیچر میں آپ کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں, میں اپنا دامن پھیلا کر ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ غریبوں کو زکوٰۃ پہنچا کے آؤ. جو قریبی ہیں, جو دور بالکل نہیں دے سکتے ان کو چھوڑو, جو کرنا آپ کر لو, مگر قریبی والوں کو آپ جا کر پہنچا کے عطا کرو. میں بھیک مانگتی ہوں آپ سے, اللہ کے نام پہ مجھے یہ چیز دے دو, زکوٰۃ نہیں دو مجھے, زکوٰۃ نہیں دو مجھے. اللہ مجھے بھی دینے کے قابل بنایا ہے, آپ کو بھی بنایا ہے دینے کے قابل کا, ہم سب کو بنایا ہے دینے کے قابل کا. غریب کو ٹوکن نہیں دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکن نہیں دیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلہ دیتے تھے, بلا کر سب کو دامنوں میں دیتے تھے, بوجھ اٹھا اٹھا کر دیتے تھے. جتنا تم اٹھاؤ گے اتنا تمہارے حصے آتا جائے گا. اس کو اٹھا لو, اس کو اٹھا لو, اس کو بوجھ کو اٹھا لو, بوجھ کو اٹھاؤ. کل قیامت میں فرشتے آ کر ہمارے نیکیوں کو اٹھائیں گے, احد کے پہاڑوں سے بھی بڑا کریں گے. طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کوئی کہتا ہے دیندار, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتے ہیں, مگر ان کا طریقہ چند میں اپناتے ہیں, چند میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں. اب کیا نکلا ہے نیا قانون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام جو ہو گئے اس کے پر کیا نکالتے ہیں, فتویٰ. ٹھیک ہے نا باجی, ہم پریشان اسی پہ ہیں نا, فتویٰ نکالتے ہیں. کیا فتویٰ, نہیں رمضان سے پہلے شعبان میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ. یہ فتویٰ یہ رسول اللہ, نئے رسول اللہ نے نکالے ہیں, یہ نئے رسولوں نے نکالے ہیں, یہ نئے محمدوں نے نکالے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا رمضان میں 1 کا 70, شعبان میں 1 کا 70 نہیں کہا, شوال میں 1 کا 70 نہیں کہا, دوسرے مہینوں میں نہیں کہا. نیت کر لو, ہو گیا کہتے ہیں لوگ. اچھا چلو ہم نیت کر لیتے ہیں, 1 مہینے کے روزے چپ بیٹھ جانا جان, گڈ بوائے, لو یو فار دا سیک آف اللہ تعالی. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلو ہم نیت کر لیتے ہیں. کئی لوگ شوگر پیشنٹ ہیں, کئی لوگ ڈائبٹک ہیں, کئی لوگ ہارٹ اٹیک کے ہارٹ پیشنٹ ہیں, کئی لوگ بی پی پیشنٹ ہیں, بیچارے 1 مہینے کے نہیں رہ سکتے. نیت کر لیں گے ہر مہینے میں 5 رہ کے پیٹ ڈالیں گے. چلو رمضان کا یہ بھی بنا لیں گے. نہیں کیا با, جب زکوٰۃ کو بنا لیے روزوں کو بھی بنا لیں گے, نیت کر لیں گے چلو رمضان کے روزے شعبان میں رہتے ہیں, رمضان کے روزے تب رہتے ہیں. کائے کے لیے رمضان ہی ہے. کچھ چیز نہیں بدلے گی, کوئی قانون نہیں بدلے گا, کوئی طریقہ نہیں بدلے گا. آخری دور تک, آخری دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ چلے گا قیامت میں, ورنہ کسی کا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا قانون. آپ بتاؤ زکوٰۃ ہم پہلے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, فتوے کے حساب سے دے سکتے ہیں. کیا ہم فتویٰ لیں یا نہ لیں, فتویٰ لیں یا نہ لیں, فتویٰ لیں یا نہ لیں, نہیں لیں گے, نہیں لیں گے.
اللہ تعالی عرش سے اتر کر 7واں آسمان سے، 6ویں سے، 5ویں سے، 4تھے سے، 3ویں سے، دوسرے سے پہلے پہ آ جاتے ہیں یہ مبارک مہینے میں۔ چاند رات سے لے کر چاند رات تک ایک مہینہ ہمارے رب پہلے آسمانی دنیا میں رہتے ہیں، نور منور ہو جاتا ہے، آ گئے رب العالمین کی صدا سب کے ہو جاتی ہے، آ گئے رحمان آ گئے، تڑپ تڑپ کے تڑپ جاتے ہیں ہم پورے، اللہ تعالیٰ آ گئے، رحمان آ گئے، رحمتوں والے آ گئے، برکتوں والے آ گئے، مغفرتوں والے آ گئے، زمین آسمان سب کچھ والے آ گئے۔ حکومت انہی کی ہے، حکومت کو نہ بدلو، لوگوں کو نہیں مانو، کسی کو بھی نہیں مانو۔ رمضان جلا کے رکھ دو اپنے گناہوں کو، کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے پاس پورے گناہوں کو مٹا لو۔ کیسے؟ ایک رمضان آئے، پوری طرح کے روزے، پورے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ابھی دیکھو افطار شروع کرنے، اب چاند رات ہم شروع کریں گے، چاند رات سے، ٹھیک ہے؟ چاند رات جیسے آتی ہے لوگ کھڑ کے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ چاند رات آ گئی، سورہ فتح پڑھو، سورہ فلاں پڑھو، سورہ فلاں پڑھو، فلاں فلاں پڑھو، کچھ پڑھنا ہے؟ چاند کی دعا پڑھ لو، ہو گئی بات۔ اللہ سے دعائیں کرو، ہو گئی بات۔ تیاری نماز فوراً جاؤ، سجدے میں جا کے جو جو مانگنا مانگ لو۔ آسمان کے نیچے پورے کھڑے رہتے ہیں، رمضان آ گیا کھڑے ہو گئے، جہاں کھڑنا ہے وہاں نہیں کھڑتے، مردوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مردوں کے ساتھ سارے کھڑے ہو گئے چاند دیکھنے کے لیے۔ چاند دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کب؟ تب سمجھ میں آ جائے گا۔ چاند ہمیں بچپن میں دکھاتے تھے، یاد ہے ہمارا چاند، ذرا ہنس لے، دیکھیے اللہ ہنساتے ہیں۔ دنیا کا چاند ہمیں دیکھیے نا، لال لال لیتی اتنی موٹی چوٹیوں میں لے جا کے کھڑاتے، آؤ ہم تم کو چاند دکھائے، یہ چاند دیکھ رہے ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈریے گا۔ چاند رات آئی، پھر اس کے بعد ہمارا شروع ہو جائے گی تراویح کی تیاری ہوگی، تراویح کی تیاری ہوگی۔ تراویح میں ہم لوگ بیر کرتے ہیں، کتنے رکعت پڑھے، کیا پڑھے، یہاں پہ فرقے بن گئے، کئی فرقے آ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ہی نہیں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ہی نہیں پڑھے، وہ ٹائم پہ تراویح ہی نہیں تھی۔ آپ ہر رات کو 8 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی تھی۔ ساری زندگی آپ کی اتنی ہی نماز ہوئی ہے۔ ان کی دلیل، ان کے گھر میں کوئی جا سکتا ہے رات کو؟ دن کو جا سکتا ہے، رات کو تو نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتائے ہیں آپ کے بارے میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ۔ یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی معلوم نہیں تھا جو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو معلوم ہے؟ قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ رات کو کھڑے ہونا، مطلب ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے، ڈبکیاں مارتے ہیں۔ قیام اللیل میں ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہم ڈبکیاں مارتے ہیں۔ قیام اللیل کو کھڑے نہیں ہوتے، ڈبکیاں مارتے ہیں۔ 20 رکعت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ڈبکیاں ہوتے ہیں۔ قیام کا معنی کھڑے ہو جاؤ، تلاوت قرآن کرو۔ رات ہوتی ہے قرآن کے لیے، رات ہوتی ہے قرآن کے لیے۔ اسے کچھ کھانے کو، ہم سے کچھ لا کے دو، کچھ ملے تم کو۔ وہاں ہے دیکھو کھجور ہے، دیکھو جو رائس کوکر کے پاس کھجور ہے، دیکھو کچھ لائے ہیں کوئی افطار کے لیے، کچھ بچے کو دو، کچھ پاس کرو، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ قیام۔ قیام کا مطلب رات کو کھڑ کے قرآن اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے۔ آپ نے کئی صحابہ سے سنا ہے رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 جز 1 رکعت میں پڑھے تھے۔ ہماری نماز میں کم از کم 1 پاؤ جز کی تو نماز ہو جائے، کم از کم ایک بڑا سورہ تو ہو جائے، مگر نہیں، سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 بار، 21 بار، 25 بار، ڈبکیاں مارو۔ یہ نہیں ہے طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن جتنا یاد ہے کھڑ کے سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے نا کہ 2 رکعت بھی اگر کوئی رات کو پڑھ لے گا، پوری رات کا ثواب دیں گے، پوری رات کی نماز کا ثواب دیں گے۔ کتنا حسین رب ہے، سلا کے سونے والے کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ایسے رحمان کی کیا تعریف کریں، سلا کے
सुला के अपने बंदे को, खुद जाग के, खुद पलक नहीं मार के, खुद नहीं खा के, खुद बीवी नहीं रख कर, फिर कोई खानदान नहीं रख कर, न कोई कपड़ा पहन कर, न पानी कुछ पी कर, न पलक मार कर, कुछ भी बगैर मेरा रब सबकी कितनी रखवाली करता है। सुला के हमें नेकियां देने वाले रब की बात मान के रब के तरीके पे जाएंगे, काफ़ी है ना, काफ़ी है ना। अगर मैं 2 रकात में अच्छी पढ़ूंगी, मैं 4 ऐसी पी, अब बिरयानी, एक खिचड़ा, एक हलीम, कोई नहीं बोलना, हलीम कोई नहीं बोलना रमजान में, खबरदार। आप सबको याद रख लो, मेरे रब का नाम है ये, मेरे रब का नाम है ये, हादा दलिया, हादा दलिया, हादिया दलीम, प्लीज, बहुत अजीम नाम है मेरे रब का। ये तौहीन किया है काफरों ने, हम लोगों ने उसको मिल के रमजान में अपने रब के नाम की तक तौहीन होती है। यहाँ जाओ, पकड़ो उनको, हाथ दियो, कोई हाथ दियो, हाथ दियो, बिस्मिल्लाह। तो दलीम है, दलीम है, हलीम नहीं है। हलीम रब है, बुर्दबार मेरा रब है, कोई और नहीं है। बात क्या हो रही है हमारी? ख्याल, रेसिपी, 4 पकवान। 4 पकवान पकाने मुझे 2 घंटे मिले हैं, 2 घंटे मिले हैं। 2 घंटे में मैं बिरयानी पकाऊं, खिचड़ा पकाऊं, दलीम बनाऊं, या मैं शीर खुरमा बनाऊं, 4 चीज़ें मुझे बनाने करें, पूरे टफ हैं। ओके, उसमें 4 भी मैं बनाती हूँ, गड़बड़, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का इधर, चारों बेकार बनती हैं, अच्छे बनती हैं। आप जवाब देना, 4 पकवान अच्छे बनती, खराब बनती, जवाब देना, जवाब दो भाई, बात करो, कम्युनिकेशन लेके आओ, साथ हो जाओ। फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला है, नूर में है, रहमत में है, हो जाओ, एक हो जाओ। रब कितना कुर्बान होगा, ऐसी महफिल कहीं नहीं यहाँ पे कि सुन्नी भी बैठे, जमाती भी बैठे, अहले हदीस भी बैठे, पूरे मिलके एक हो। बताओ मुझे बैंगलोर में, बताओ मुझे बैंगलोर में, कसम मेरे रब का एहसान हो गया है हम पे, कसम रहमत हो गई है हम पे, कसम अल्लाह ताला की ये रब की नेमत मिल गई है हमें कि हर फिरका एक हो गया, सब मिलके एक मुसलमान इकट्ठे हो गए। ये मेरे नबी की प्यारी सी ख्वाहिश है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, मैं कितना खुश होती हूँ मालूम, आप सबको देख के, यहाँ पे खड़ के बयान करते हुए इतने सबको देखती हूँ, ऐसा नज़र होता है मुझे, या रहमान, क़यामत में इनकी नस्लें कितनी होंगी, कहाँ से कहाँ तक जाएंगी मेरे मरने के बाद, ये पूरे एक दिन पे आएंगी, कोई फ़र्क नहीं करेंगे, तो कैसे होंगे या अल्लाह। तो नज़र को कभी सोच के देखो कि हम मरने के बाद का तो सोचते नहीं, जिंदेपन का ही सोचते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़, बिरयानी एक मैं अच्छी तरीके से संभल के सही तरीके से पकाऊंगी तो बड़ी खुशबूदार अच्छी बन के निकलेगी। नहीं सही है ना? मेरे पास टाइम मिलेगा तहज्जुद का 2 घंटे, 2 घंटे में मैं खड़ी होंगी 2 रकात की नियत करके, या मेरे पास 1 घंटा, अब रमज़ान में 2 घंटे किसी को मिलते नहीं, आधा घंटा मिलेगा बहुत ज़्यादा। तरावी में सहरी का सब खिदमत सबकी करके पका के करके औरतों को उससे पहले आधा घंटा तकरीबन मिलेगा। आधे घंटे में औरतें 8 रकात नमाज पढ़ते हैं डुबकियां मार के, मैं और आप, मैं और आप, मैं भी साथ में हूँ। कभी लालच होती है 8 रकात की, ओके, ऐसा नहीं करना। 2 रकात की नियत करके खड़ जाना रब के पास, पैरों में दर्द हो, कितना याद है, पूरा सुनाना, पूरा सुना के मैं रोती हूँ, अल्लाह मैं हक़ नहीं अदा कर सकी, मैं 2 रकात में सही नमाज नहीं पढ़ सकी कि वक्त हो गया। अब बस तू सवाब देने वाला है, तू सवाब अजर इसका दे। अजर और सवाब की नियत अगर नहीं करेंगे तो पूरा हमारा फ़ायदा ही नहीं। रमज़ान आए, ईमान की हालत में हो, अजर और सवाब ना हो तो फ़ायदा नहीं है। नियत अजर और सवाब की है। तो यही बात है, हम खड़ेंगे 2 रकात को, जितना याद है रब्बुल आलमीन को सुनाएंगे, फिर अच्छी तरीके से 2 रकात भले अच्छी नमाज पढ़ेंगे, फिर टाइम देकर अपने आप से खड़ेंगे। फट से जाकर 8 रकात की नियत कर लेना,
डुबकियां मार मार के उठना, ना रुकू सही, ना सजूद सही, ना क़ियाम सही, पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। प्लीज़ ये खाने के पकवान के 4 चीज़ों का मिसाल देकर समझाई हूँ मैंने। आप पकाने वाली औरतें हैं, मैं पकाने वाली औरत हूँ। हमने अपने घर का बोल रही हूँ, अपने घरों की हम बावर्चियाँ हैं। हमें बेहतर मालूम है कितने टाइम में क्या बनता है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। सबसे बेहतरीन कुक घर की औरत होती है, ठीक है। तो बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा है। इसलिए हमें कहा गया है 2 रकात नमाज पूरी रकात की किफ़ायत, बोलो क्या करेगा, पूरी रात की इबादत का अजर सवाब दिया जाएगा। अब बोलने के बावजूद भी नहीं, हमें 8 रकात ही पढ़ते सो, हमें सादे टाइम की बात मगर यहाँ रमज़ान में हमें तरावी मिल रही है, रमज़ान में हमें तरावी मिल रही है, रमज़ान में हम तरावी अदा करें। इंशाअल्लाह हम 8 रकात ही अदा करेंगे, इंशाअल्लाह 8 ही रकात अदा करेंगे। वितर अगर तहज्जुद में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज दोबारा पढ़ने का नहीं है, दोबारा तहज्जुद पढ़ने का नहीं है। तहज्जुद पढ़ो वही है, तरावी पढ़ो वही है, क़ियामुल लैल पढ़ो वही है, कुछ भी पढ़ो वही है। 8 रकात तो तरावी नहीं पढ़ना चाहते, तहज्जुद में उठ जाओ, 8 रकात अच्छी तहज्जुद पढ़ लो। नहीं बीच की रात में उठना चाहते, क़ियामुल लैल करना चाहते हैं, 8 रकात खड़ के खुद से कर लिया करो। ये तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बात सही है? नहीं, अब मैं इसका जवाब आपको यहीं से देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में, मैं बोलूँगी तो मैं कुछ बन जाऊँगी, मैं नहीं बनना चाहती। मेरे नबी बोले मैं इतना बयान करती हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इतना मैं बयान करती हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगी कभी। औरतों को यही कहती हूँ। अब बोलते आओ जी ये दुआ पढ़ लो इसमें कामयाबी है, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये पढ़ने से कामयाबी है, वरना हम बन जाएंगे नुजूमी, हम बन जाएंगे आलिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात के अलावा रमज़ान में भी 8 के अलावा नहीं पढ़े, 8 के अलावा रमज़ान में नहीं पढ़े। तो रमज़ान में तरावी 20 रकात भी होती है, तो हम लोग 8 रकात ही पढ़ेंगे। जैसे उठ के टॉयलेट को जाते हैं, तहतल वदू अदा कर लेते हैं, आखिर में वितर की 3 रकात नमाज अदा करने के लिए 3 रकात नमाज हम अदा कर लेते हैं। फिर आपको पकवान का हो जाता है, फिर हो जाती है, फिर फजर होती है, इशराक होता है, इतना ही टाइम मिलता है। नहीं, अगर आपको उठ को खड़ना है, लंबी क़ियाम करना है, तो तरावी नहीं पढ़ना चाहते, मर्जी अपनी है। हम लोग होशियारी क्या करते हैं, तैयारी पढ़ लेते हैं, टॉयलेट को जाते हैं, आके किसी को बात नहीं करते हैं, तहतल वदू को लंबा कर लेते हैं, उसमें भी हो जाता है सवाब। हर चीज़ अल्लाह ताला की, मगर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वितर में जो चाहे दुआ पढ़। पढ़ लो, वितर का तरीका होता है, समझ में आ गया? तहज्जुद पढ़ो या तरावी पढ़ो या क़ियामुल लैल, इसके 3 नाम हैं। कितने नाम हैं? 3 नाम। क्या क्या है? तरावी है, तहज्जुद है, क़ियामुल लैल। क्या तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े? जवाब जोर से दो। नहीं पढ़े। नबी की हयात में कोई हर दिन तहज्जुद पढ़े? नहीं पढ़े। फ़र्ज किसके ऊपर था तहज्जुद? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब आएगा रमज़ान में, मैं बताऊंगी कहाँ पे सूरह में आता है। तहज्जुद किस पे फ़र्ज था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हमारे ऊपर, हम अगर तहज्जुद पढ़ेंगे तो जन्नत का अल्लाह ने वादा किया हुआ है। समझ में आ गया तहज्जुद की बात? क़ियामुल लैल का सूरतुल मुज़्ज़म्मिल में लिखा है पौ रात खड़ो, या आधा रात खड़ो, या पौनी रात खड़ो, या थोड़ा हिस्सा खड़ो, कुछ भी खड़ो, अल्लाह के नाम पे खड़ो। इसका मतलब नमाज जो औरतें बैठ के पढ़ती हैं, उसमें मैं मसला भी हल कर देती हूँ, क्योंकि बैठ के पढ़ने वाली औरतें ज़्यादा हैं। जो कुर्सियों पे बैठ के नीचे जो पढ़ती हैं औरतें, आराम से बैठ जाती हैं कुर्सी पे, हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते हैं, ये नमाज नहीं होगी। सजदा भले नीचे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मगर खड़ते हैं, बाज़ारों में चलते हैं, बाज़ारों में जाते आते हैं, वो खड़ के क़ियाम करेंगे,
کھڑکے سورہ فاتحہ کتنی یاد ہے، کھڑکے پڑھیں گے. اگر بالکل بھی نیچے بیٹھ نہیں سکتے، اپاہج ہیں، پیر نہیں ہیں، بیٹھ بالکل نہیں سکتے، وہ لوگ ایسے بیٹھ کے ہوا میں سجدہ کریں گے، بستر کو نہیں لگائیں گے، کیونکہ دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تیمارداری پہ دیکھنے کے لیے گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا ایسے بستر پہ ہاتھ لگا کے کسی صحابہ نے سجدہ کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہاتھ لگا کے نہیں کرنا، ہوا میں کیا کرو. ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ کپڑے جو ہیں بنے ہوئے انسانوں نے بنائے ہیں، یہاں پہ غلاظت ہو سکے. وہ اللہ عالم، وہ کیا بات ہے، واللہ عالم. فون ذرا سائلنٹ سب کے کر دو مہربانی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی قیام کی. اب تہجد نہیں ہے، یا تراویح ہے، یا ٹوائلٹ کو 2-3-4 بار جا کے آ جاؤ. پیسے تو خوب کھا کے رہتے ہیں تراویح میں، ایک جگ پانی پی کے رہتے ہیں. نہیں، مسکرا لو ذرا. ایک جگ پانی پی کے رہتے ہیں، شربت پی کے رہتے ہیں، جوس پی کے رہتے ہیں. تراویح کے تب جا کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد سونے سے پہلے واش روم میں یاد آتا ہے، میں کہتی ہوں چلو 2 رکعت مل گئی، میں مر گئی تو یہ نہیں ملتی. پہلے کیا ہوتا، لا اب پڑھی نا، کیوں پڑھنا، اب پڑھی نا، اب واش روم جا کے آ کے پڑھی، اب کیوں پڑھو، چلو نہیں پڑھوں. اب کہتی ہوں میں مر گئی تو یہ نہیں ملے گی، جلدی میں 2 اور پڑھ لوں. میں مر گئی تو نہیں ملے گی، جلدی واش روم کے بعد اور 2 پڑھ لوں. واش روم جا کے آنا، 2 رکعت پڑھنا، مطلب بار بار جانا نہیں، آئے تو جانا. بس یہ نہیں بولنا نظر بازی بولی باتھ روم بار بار جا کے آؤ، شیطان خوش ہو جائے گا. پھر سارے بندے ہوئے ہوئے شیطان ابھی رمضان میں. کبھی بھی پڑھ سکتے، اینی ٹائم. تحت الوضو ایسا ہے اینی ٹائم، اینی ٹائم. اوکے، اینی ٹائم. تحت الوضو کچھ اور ہے، مسجد کی نماز کچھ اور ہے. الحمدللہ، شکر ہے. آگے بڑھو. کلیئر ہو گیا؟ رمضان کی تیاری شروع ہو گئی ہماری، ہو گیا نا؟ اب کیسے ڈبکیاں مارو گے 8 رکعت تہجد کے روز پڑھو؟ نہیں، تراویح صحیح پڑھو گے. جہاں آپ کو صحیح تراویح ہوتی ہے، قیام لمبا ہوتا ہے، رکوع صحیح ہوتا ہے، سجدہ صحیح ہوتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان میں اگر امام نہیں پڑھتا ہے تو 1 سیکنڈ ہم رک کے جائیں گے، ورنہ ہماری عبادت نہیں قبول ہوگی، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. 2 سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی ورحمنی، کم از 2-3 چیزیں تو بولنا پڑے گا. وجبرنی عافینی ورزقنی. وہ امام جلدی کرتے ہیں، کم از کم 2-3 چیزیں تو بول کے جانا، ورنہ نماز نہیں ہوگی ہماری. سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. رمضان کی تیاری چلیں. ہم تہجد میں ہوتے ہیں. تہجد میں عورتیں قرآن ڈال کر نہیں سنتے، بکواس شروع کر دیتے ہیں، میں تھک گئی، میں مری ہوں، میں ہی کرنا ہے، مجھے نہیں ہو رہا ہے. کتنا کرو تو کیا بھی فائدہ نہیں، ان لوگوں کو اٹھائے تو کیا بھی نہیں. بکوا بند کر دو، قرآن ڈال لو، نیت کرو میں جو کر رہی ہوں مجھے اجر و ثواب دے. نیت کرو ساری عورتیں، میں بھی ساتھ میں ہوں آپ کے، میں بھی تھک جاتی ہوں، میری بھی حالت بہت بری ہو جاتی ہے. تراویحوں کا انتظام، پورے گئے، پھر اٹھاؤ، پھر کھلاؤ، پھر کرو، پھر کرو، لا الہ الا اللہ پکارتے رہتی ہو اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، اجر و ثواب کی نیت کے حساب سے آپ سحری کرائیں گی، گالیاں دیتے ہوئے نہیں. ان کو روٹیز دینا، ان کو ہٹیز دینا، نہیں تو مر جاتی کھائے نہیں تو. دو ان کو، ہمیں روزہ، ہمیں انسان آنے، ہمیں جانورا، ہم کتے، ہم ایسے، ہم ویسے. یہ ذات ہماری تھوڑی بہت ایسی ہے، حق ہے. ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے. یہ رمضان کی تیاری ہے. ٹھیک ہے، نیت کریں گے، چل بیٹا تو ہٹ کھاتا ہے کھا لے، روزہ تو رہتا ہے، کھا لے ہٹ کھا لے. چلو انہوں میرے شوہر روٹیز دے ڈالو بھائی، اور ذرا گھی چاہیے گھی بھی لگا کے دے دو بھی. چلو سر، میں اگر نہیں کھائی، کم کھائی، کوئی بات نہیں، سارے سحری کر لیں. کئی عورتیں پہلے لے کے بیٹھ جاتے، میں پہلے کھا لوں. ہے کئی عورتیں جو میری صحت اچھی نہیں تو میں پہلے کھا لینا. نہیں نہیں نہیں، دے کے کھانا نبی کی سنت ہے، ہم دے کے کھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو گیا. سحری ختم ہو گئی. اس دوران میں آپ کو ایک بات انشاءاللہ کل ان کے گھر میں بھی اٹھاؤں گی بات، وہاں پہ آیت کھولوں گی، یہاں ذرا خلاصہ کر لوں. شادی شدہ عورتوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، آپ نے کہا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ چور ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چور ہیں، یہ میرے سے بے وفائی کریں گے، اس سے اچھا میں ان کو چانس دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے یہ تو مجھے دھوکہ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کریں گے کچھ، اس سے اچھا میں اجازت دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں اجازت دے دیے، جاؤ تم۔ سورہ بقرہ 185 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کل پڑھوں گی انشاءاللہ، اب نہیں پڑھوں گی، آج اورل کری ہوں، کل کنٹینیوشن کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ مچنے والا ہے، اللہ چاہا تو انشاءاللہ۔ ہمارے سب ہنگامے ہو رہے ہیں، دعا کرو کہ قیامت میں ہنگامہ نہ ہو، یہاں پہ ہو کے سدھر جائیں، آخرت میں اچھے ہو کے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم آمین، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے کہ تم میاں بیوی جو بھی تمہارے تعلقات ہیں ساتھ رہ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد تک آپ کو ٹائم ہے۔ عورت ایسی غسل کی حالت میں رہتی ہے، ساس کچن کو جانے نہیں دیتے، جب تک نہاتے نہیں آنا نہیں۔ کون بولے تم نہ نہانے، رمضان میں تم نا دوسرا ٹائم نہیں ہے، مر جاتے نہیں نہاتے تو، کئی لوگوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں، میری اوقات نہیں ہے، رب العالمین نے اجازت دی ہے، سکون ہے جسموں کا تاکہ عبادت سکون کی گزرے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اجازت۔ تو پوری اجازت کے ساتھ عورت اگر غسل نہیں کر سکتی، ٹائم شارٹ ہے، میں کوئی بات اپنی بتا رہی ہوں نہیں، قرآن و حدیث کی بات میں کہہ رہی ہوں، کوئی میری بات میں نہیں لگاتی، میں ڈرتی ہوں اپنے رب سے، معلوم نہیں تو کہوں گی لا الہ الا اللہ۔ تو پھر غسل کی حالت میں غسل نہ کریں عورت، ٹائم ہو گیا، بسم اللہ بولنے کا ٹائم ہو رہا ہے، عورت غسل نہ کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ سنت ہے، سنت نبوی ہے، غسل نہ کرے کھا لیں، غسل نہ کریں سحری کھا لیں، کھا کے فوراً جا کے غسل کر کے روزہ رکھ لیں۔ کیا حسین دین ہے، کیا حسین رب ہے، کیا مقدس دین ہے، اتنی چھوٹ، اتنا آرام، اتنی فضیلت، اتنا احترام میں نے کہیں کوئی مذہب میں نہیں سنا نہ دیکھا۔ تو یہ بات دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتے تیرے پاس ٹائم کم ہے، اگر فار ایگزامپل ارے نظرت باجی بولے جی کھا سکتی گتے 3 بجے اٹھی سستی ہو رہی ہے جی بعد میں نہ لگے گتے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میرے پر ایشو اٹھتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اس لیے پہلے میں ڈال دیتی ہوں اپنا ٹاپک۔ 3 بجے اٹھے غسل کر لیں، غسل کر کے کچن کو آ کے اپنا کام کر لیں، نے لیٹ اٹھے، ٹائم نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس، سحری بنانے مشکل ہو رہی ہے، یا کھاؤں یا نہاؤں یا کھلاؤں یا نہاؤں میں جب آ جائے گی بات تو آپ پہلے کھا پی لیں، پھر جا کے غسل کر کے روزہ رکھ لیں۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سمجھ میں آئی؟ اختیار سے لے کر سحری تک کے چند باتیں جو ہماری غلطیاں ہیں سامنے لے کے آ رہی ہیں۔ اب سحری ہو گئی، اس کے بعد شوہر کے پاس جا کر کلوز جا کر سونے کی اجازت ہے، اگر تم میں قوت ہے سنبھالنے کی، اگر ہے تمہارے میں پاس رہنے سے کچھ آپ کو خطرہ نہیں ہوتا تو آپ کو ہے، نہیں تو بہتر ہے دور رہیں، تھوڑی دیر میں کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں کچھ نہیں ہو جاتا، دوری اختیار کرے۔ اس حالت میں بوسہ نہیں دے سکتے، اگر تمہیں قوت ہے بوسہ دینی حساب سے پیشانی پہ دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں دینی حساب سے۔ تو ہر چیز کے نسخے یہاں پہ ہیں ہمارے پاس، الحمدللہ۔ اب یہ بات ہو گئی، اب اس کے بعد سے ہم پوری عورتیں غیبت اور باتیں شروع کر دیتی، فون شروع، سب کے فون پلیز اٹھا کے تالا لگا دو، قرآن کے علاوہ رشتہ داروں کو ضرورت پہ بات کرو، ضرورت کے بغیر بات نہیں کرو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کیا پکئی، کدھر ہیں، کیا کپڑے لیے، کدھر گئے، کون سے مال میں گئے، کہاں آئے، کدھر گئے، یہ باتیں رمضان میں ضائع کر رہے ہیں۔ نیکیاں کتنے، گناہ بھی اتنے ہیں، بڑھاتے کیوں ہو؟ تو اس چیز کو روکو۔ اب یہاں پہ حدیث پہ میں زور لگاتی ہوں، یہ بدو آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے 2 انگلیوں کے برابر میں قریب رہوں گا، خواہش ہے نا ہر ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی۔ تو وہاں پہ بات ہوئی تو کہا چل، خوش ہو گیا بدو، اچھا
میں یہ کروں گا تو مجھے ملے گا، یہ کروں گا تو آپ کا ساتھ ملے گا، یہ کروں گا تو نبیوں کا ساتھ ملے گا، یہ کروں گا تو مجھے صالحین صدیقین شہداء کا ساتھ ملے گا، چلو میں اس کے بعد اور کچھ نہیں کرتا۔ صحابہ سب دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد کچھ عمل نہیں کرتا، میں اتنا کرتا، چلا گیا۔ جیسے چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اس کو، ادھر آ، اگر تو یہ پورا کر لے تو جنت کو جائے گا، اگر تو یہ کرنے کے باوجود اگر ماں کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا، ماں جوتی بنائے ہیں، جوتی کا نوک بنائے ہیں، رمضان میں ماں کو ساری نہیں آتی، ماں کو کھانا نہیں آتا، ماں کے گھر میں چیزیں نہیں آتی، بیوی بچوں کو آتی ہیں، کوئی بیوی بچوں کو نہیں دیتے، ایسے بھی دنیا میں اپنے ماں بہنوں خاندان میں دیتے ہیں۔ بیلنس کرو، بیلنس کرو، ماں کو دیا کرو۔ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیری پوری عبادت ضائع، تیری پوری عبادت بیکار، اگر تو نے حسن و سلوک تیری ماں کے ساتھ صحیح نہیں کیا، تیری رمضان بھی بیکار، سب بیکار ہو جائے گا۔ یہی بات یاد رکھو، اگر ماں بوڑھی ہے اس کی خدمت کریں، بیٹھو می روزہ کتنے کا دیکھنا، کہاں سے تم نہ دینا، بیٹھو کتنا بمڑی مار رہی تمہیں، چپ بیٹھو، ایسے نہیں ڈانٹو، اف نہ کہو، اف نہ کہو، کھاندے جھکا کے کہو، کھاندے جھکا کے بات کرو۔ ماں کے سامنے یوں کھڑتے ہیں مرد بچے، ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، کیوں شوہر لوگ کرتے ہیں نا، بچے دیکھ کے کرتے ہیں، میرا باپ کرتا میں بھی کرتوں۔ کھاندے جھکا کے بات کرو ماں باپ کے ساتھ۔ رمضان کریم کی تیاری کرنے سے پہلے رمضان کو جان لو، رمضان جان کے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اگر مر گئے ہیں، سب سے اچھا انسان فرما بردار وہ ہے جو ماں باپ کے زندہ پنے کے ساتھ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، وہ سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہر سجدے میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پڑھ رہے ہیں؟ کون نہیں پڑھ رہے ہیں سجدے میں؟ ذرا ہاتھ اٹھانا۔ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، مما پاپا کے لیے نہیں پڑھو گے تو نہیں ہے نا، قبولیت ہی نہیں ہے۔ اوکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رمضان میں کوشش کرو، سب سے پہلے ہم اپنا زکوٰۃ رمضان سے پہلے جمع کر لو، خرید کے رکھ لو، کپڑوں کی ہر چیز کی تیاری، ہر چیز لے لیا کرو، لے کے رکھ لیا کرو۔ ادرک لہسن آپ کا پیس لو، یاد کرو مجھے، ادرک لہسن میں ذرا سا تیل، آدھا 2 اسپون ہوتا ہے نا جو سالن کا، 2 اسپون میٹھا تیل اس میں ڈال دو، وہ رنگ نہیں بدلے گا۔ ایک نسخہ میں بتا رہی ہوں، میں نے سالوں سے کری ہوں، عرب میں سیکھی تھی میں نے، عرب میں سیکھا تھا۔ ادرک لہسن میں میٹھا تیل ڈال کے رکھ دو، خراب نہیں ہوگا۔ کالی مرچی پیس کے رکھ لو، اور تمہارا گرم مسالہ پیس کے رکھ لو، الحمدللہ۔ اور چاول جو آپ لوگ گنجی بناتے، چاول وہ بنا کے رکھ لو، کوتمیر وغیرہ، پیاز، ادرک لہسن ہر چیز تیاری کر کے کچن ٹاپ پورا ریڈی میں رکھ لو۔ یہ تیاری اللہ کو بھی پسند آتی ہے، وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آپ دیکھو، ایک مذاق لگتا ہے مگر یہ مذاق نہیں ہے، یہ عبادت میں آسانی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم کوشش کر لیں، ختم کریں بات رمضان کی، رمضان پہ ختم کرتے ہیں۔ رمضان آ رہے ہیں تو کون سب سے زیادہ افضل ہوگا؟ اس میں کون افضل ہوگا؟ کئی لوگ ہیں اس میں، کون انسان افضل انسان ہوگا؟ سبھی بھی سب کو بھی چاہتے ہیں رمضان میں کامیاب ہونے کی۔ انسان وہ انسان عظیم ہوگا جو روزے کی حالت میں لڑے گا نہیں، صبر سے رہے گا، لڑے گا نہیں، گالی نہیں دے گا۔ روزہ نہیں ہوتا، یہ بات اٹھانا چاہتی ہوں، روزہ ہمارا نہیں ہوگا گالی دینا شروع کر دیں گے تو، روزہ نہیں ہوگا لڑائی کرنا شروع کر دیں گے تو۔ ایک عورت تھی، ہمیشہ روزہ رکھتی تھی، ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتی تھی، سارے لوگ تعریف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی، عورت ایک ہے وہ تو روزے رکھتی ہے، میں اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے اپنے آپ کو سدھاری ہوں،
मालूम है, एक औरत है वो तो रोजे रखती है बहुत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अच्छा, एक इंसान ने उठ के कहा नहीं उसकी जबान है ना तेज है, ये एक इंसान को भी छोड़ती नहीं, लड़ाई। उसकी जबान ने एक एक इंसान को भी छोड़ती नहीं। अल्लाह के रसूल बोले बुलाओ उसको, पैगाम दो। कोई जाके बोले अल्लाह के नबी ने तेरा जिक्र करे हैं, खुश हो जाती है। तो कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा है तेरा एक रोज़ा भी कबूल नहीं है, तेरा एक रोज़ा भी कबूल नहीं है। जो तू खा रही है ना उसी में जमा है, तो भूखों में जमा है, तो प्यासों में जमा है, तो रोज़ों में जमा नहीं है, तो रोज़ेदारों में जमा नहीं है। तो प्लीज़ ये हदीस को याद करके, हम औरतों को फ्रस्ट्रेशन होता है, हम औरतों को कभी खर्चे को पैसे कम देते हैं, कई औरतों को कभी कुछ टेंशन करके छोड़ देते हैं, कभी जो ड्रेस चाहिए वो दिलाते नहीं तो और भड़क उठती है। कई घरों की कहानियाँ बता रही हूँ, मेरे घर की कहानी नहीं बता रही हूँ, कई घरों की कहानियाँ होती हैं तो भड़क जाती। फॉर एग्जाम्पल मेरे रिश्तेदार को ज़कात कम दिए, तुम्हारे रिश्तेदार को ज़्यादा दे दिए, इधर इतना देना था उतना नहीं दिए, ये बातों पे फसाद और लड़ाई होके हम लड़ने लग जाते हैं। छोड़ो, जिनके नसीब का जो लेंगे, जिनको देना है अल्लाह देंगे, हाथ उठाओ दुआ करो अल्लाह उनको अता करे, ठीक है। हम लड़ेंगे नहीं, वादा वादा, खर्चे के लिए लड़ेंगे, 20,000 40,000 30,000, किसने? नबियों के बीवियों ने भी लड़ा है, रमदान में नहीं लड़ा है, उन्होंने भी लड़ा है। हम अखलाक से ले सकते हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें अता करे, रमदान करीम के लिए हम कोशिश करें। अब मैं इसलिए टेस्ट पूछती हूँ, इतने जितना मैंने सिखाई हूँ सवाल का जवाब दे दो मुझे। रमदान का मतलब क्या? हाँ, अपने इतने अच्छे नेक अमाल करना, ये बोला करो हमारे इतने अच्छे नेक अमाल होना, इतने अच्छे रोज़े होना, इतनी अच्छी क़ियाम होना, इतनी अच्छी तिलावत होना, हर चीज़ अच्छी होना, ताकि अल्लाह ताला पसंद करके हमारे गुनाहों को जला दे। अगर हर किसी के नहीं जलते गुनाह, हर किसी के गुनाह नहीं जलते, रमदान सबको कामयाबी नहीं लाता, कामयाबी उसको लाता है जो डरता है, जो तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करता है। रमदान सबको नहीं लाता। देखो लोगों को रमदान में क्या करते हैं, नमाज जाकर पढ़ते हैं, बाहर आके सिगरेट फूकते हैं। औरतों को देखो क्या हाल है, गिबत गिबत, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, गड़ा है उसके लिए, गिबत करने वाली औरत के लिए। मैं और आप गिबत छोड़ दें, इन चीज़ को छोड़ दें, हो गया नंबर 2। उसके बाद रमज़ान का माना मालूम हो गया, अच्छी तरह से रोज़े, अब बुर्का टाइट फिटिंग, 26वें को बाहर जूतियाँ लेने के लिए, बंगड़ियाँ लेने के लिए आखिरी अशरा, कपड़े लेने के लिए गुलशन पहला अशरा, अशरा बोलते 10 रमज़ान को, शुरू के 10, फिर बीच के, फिर उसके बाद सुपरमार्केट में क्या लेने के लिए, इफ्तार के लिए वो फ्रूट, वो खजूर, फला फला। चला गया रमजान, उसको कामयाबी नहीं देगा। जो अल्लाह की राहों में दीवाना होकर अल्लाह ताला का, अरे एक मेहमान आता है तो मिट जाते हैं, वो मेहमान आ रहे हैं जो सब कुछ है, रब्बुल आलमीन आ रहे हैं, लब्बैक हम हाजिर। हाजिर है तेरी कुर्बानी के लिए अल्लाह, हम तेरे लिए हाजिर है अल्लाह, हमारा सर हाजिर है अल्लाह, हमारा जिस्म हाजिर है अल्लाह, हमारा घर सबके लिए हाजिर है अल्लाह, हमारा दिल हाजिर है अल्लाह, हमारी हर चीज़ हाजिर है अल्लाह, सब कुछ तेरे नाम पे लुटाने के लिए हम तैयार है अल्लाह। तो कबूल कर ले मेरे मौला, तुम आ गए, आप आ रहे हैं अल्लाह, आप आ रहे हैं, हम तैयारी के जली धो रहे हैं, कर रहे हैं, दिलों को धो रहे हैं, गंदगी पाक कर रहे हैं, अल्लाह ताला आ रहे हैं, अल्लाह ताला आ रहे हैं, सबको बोलते घूमो अल्लाह ताला आ रहे हैं, हर किसी को पैगाम दो, रब्बुल आलमीन आ रहे हैं, रहमान आ रहे हैं, हमारे जुल जलाल आ रहे हैं। अब कोई मेहमान आता है तो कहते हैं अरे हमारे फला आ रही जी, ये देखो हमारे उन्होंने आ रही, दुबई में थे नहीं उन्होंने आ रही, मालूम उन्हें अमेरिका वाले आ रही, बा उन्होंने लंदन वाले आ रही, उन्होंने मोदी सरकार के मिनिस्टर वाले आ रही, फला ने आ रही, फला 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 के सारों के रहमान आ रहे हैं, रहमान आ रहे हैं, रहमान आके रहम कर दे हम पे, ऐसी इबादत करे, ऐसी इबादत करे, ऐसी इबादत करे, ऐसी इबादत करे, अब देखते रह जाए।
پیار سے نظر نہ اٹھائے. ایک ماں نہیں ہے پیار سے دیکھنے کے لیے, ایک باپ نہیں ہے پیار سے دیکھنے کے لیے, کوئی اپنا نہیں ہے کوئی پیار کرنے کے لیے. اگر رب بھی چھوڑ دو گے تم لوگ, رب کا بھی ساتھ چھوڑ دو گے, رب کا بھی کھولو گے, تو کون ہوگا ہمارے لیے قبر میں؟ کون ہوگا؟ وہ سرکار آ رہے ہیں, حکومت والے آ رہے ہیں, ہمارے دلدار آ رہے ہیں, ہماری جان آ رہے ہیں, ہمارا ایمان, ہماری ارمان آ رہی ہے, ہماری ارمان آ رہی ہے, ہمارے ارمان آ رہے ہیں, ہماری ارمان آ رہی ہے, ہمارے رب آ رہے ہیں. ہمیں نہیں قدر اس کی, ہمیں نہیں ہے قدر اس کی, ہمیں قدر نہیں ہے رحمان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر تھی, صحابہ کو قدر تھی, ہمیں قدر نہیں ہے. ہم طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے. میں نے کس سے نہیں لڑی, آپ سب سے لڑتی ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم نہیں برداشت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں برداشت کرتے ہیں. آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں, یہ ایک رحمان کو پسند آ جائے. کوئی ہم سے نفرت کرے, کوئی کچھ بھی کرے, اللہ محبت کریں, اللہ خوش ہو جائیں, یہ ایک ہی بات ہمارے دل میں. اللہم انی اسألک حبک, حبک من یحبک. ہم پیار کریں آپ سب سے, کسی سے بھی, اللہ تعالیٰ کی خاطر. پلیز, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے بندوں سے محبت کرنا. اسی لیے میں گزارش کری ہوں کہ زکوٰۃ جا کر گھرے گھر کوشش کر کے, بوجھ اٹھا کے, پیار کر کے, اوڑھنی اگر ہے اڑا کے, ڈریس ہے لگا کے, دیکھ کے, رنگ اچھا دکھ رہے نہیں جی, آپ کو اچھا لگ رہا نہیں, واہ اچھے دکھ رہی, ماشاء اللہ. اچھے نہیں دکھے تو بھی بڑے پیارے دکھ رہی. ان کے کلے کو ذرا پیار کر کے, ان کے پیشانی کو ذرا بوسہ دے کے, بدبو آنے دو ان سے, برداشت کر لو اپنے آپ سے. غریب کو حقارت نہیں کرو. پھر بیٹھو چادر نیچے, جو ان کے زمین پہ بیٹھو, کرسی ہے تو بھی نہیں بیٹھو. اور جی ٹھنڈی زمین ہے, نیچے بیٹھیں, نیچے بیٹھو. وہ خاک ساری لے کے آؤ, کیونکہ مٹی میں ہی جانا ہے ہمیں, کوئی کرسی ساتھ نہیں آنی ہے. کرسی پہ بٹھائیں گے مرنے کے بعد, تخت پوشی کریں گے, جس کے لیے میں انتظار کر رہی ہوں. کہیں بھی بیان ہوں گے, جب تک میری موت ہوگی بیٹھ کے بیان نہیں کروں گی, نہیں کروں گی. مرنے کے بعد کرسی دے اللہ تعالیٰ, بٹھا کر تخت پوشی کریں, ورنہ بیکار ہے زندگی ہے. رحمان آ رہے ہیں, تیاری کرو, رحمان آ رہے ہیں, بوجھ اٹھاؤ. قیامت کا یہ مل گیا ہے چانس. میں کوشش کرتی ہوں تاکہ پورے آپریشن کے ہوتی ہے, نہیں آپ کے نام پہ میں موٹا اٹھا لوں نا, اللہ اتنا اجر آ جائے گا. اٹھا کے, گاڑی اٹھا کے, کوشش کرو, جتنا ہو سکے کوشش کرو, پلیز سارے مل کے کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھو سارا رمضان کیسا نور ہوگا, نور ہی نور, سارے چہرے نور, سارے گھر نور, مرد نور, مسجدیں نور, گھر نور, بازار, ہر جگہ نور ہی نور ہوتا ہے. اللہم جلنی فی قلبی نورا, فی لسانی نورا, فی البیت نورا, فی الخبر نورا, فی تلاوت قرآن نورا, فی صلاة نورا, نور علی نورا, نور علی نورا, نور علی نورا, نور علی نورا. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت, واسألک لذة النظر الی وجهک, وشوق الی لقائک, فی غیر مدرۃ ولا فتنة مضلہ. اللہم زینا بزینۃ الایمان, واجعلنا ہداة مہتدین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.